آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جہاد کے نام پہ. بے وقوف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کر رہے ہیں جہاد کے نام پہ. وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جنتا کو کہ جہاد جو ہے وہ ہے جو داعش والے کر رہے ہیں، جو آتنکوادی کر رہے ہیں، وہ جہاد ہے. میرے عزیز دوستو، جہاد کسی بے گناہ کو مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد تو پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے. کسی غریب بچی کی شادی میں آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اس کا نام جہاد ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے، یعنی نفس سے لڑنا. آپ کا نفس کہہ رہا چوری کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے، اس سے آپ لڑیں، اس کا نام جہاد ہے. اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھاؤں گا، وہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں. آپ اپنے معاشرے سے لڑیے، غلط سماج سے لڑیے، آپ اپنے معاشرے میں تعلیم پھیلائیے، اچھے وچار پھیلائیے، جو اسلامی صحیح تعلیمات ہیں وہ لوگوں میں پھیلائیے. یہ ہے اصل جہاد. یہ کسی کی باتوں میں آ کر کے، جذباتی باتوں میں آ کر کے آپ جو ہے مرنے مارنے پر تیار ہونا، یہ بے وقوفی ہے. اور میں ان سے بھی کہوں گا جو آج ہم کو بولتے ہیں جہاد جہاد، لفظ جہاد کو بدنام کر دیا ہے. اپنوں نے تو کیا ہی ہے، جو اپنوں کے بھیس میں آئے ہیں، میرا مطلب ان سے ہے جو اپنوں کے بھیس میں، وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. میں بتاؤں جہاد کیا ہے؟ خاص کر میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کو بتاؤں گا، ہر دھرم والوں کو. جہاد وہ ہے جو 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا تھا. آپ نے انگریزوں کے خلاف، جنہوں نے ہمارے ملک میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا تھا. یہاں پر عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی تھی، مہیلاؤں کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے کانٹیکٹ رکھتا تھا. انہوں نے فتویٰ جو جہاد کا دیا تھا وہ جہاد ہے. اس وقت مسلم قوم کے خوابیدہ ذہنوں کو انہوں نے بیدار کیا تھا. ہمارے سارے علماء حق نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، خود قربانیاں دی تھیں. جگہ جگہ درختوں پہ لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، ان کو پھانسیاں دی گئی تھیں. وہ جہاد تھا. یہ جہاد نہیں ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ ہمارے بھٹک سکتے ہیں. یہ تو ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ دو چار کو ضرور وفادار مت کہو، لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو. خدا کی قسم، ہماری رگوں سے لہو نچوڑ لو آپ، ہمارے پوروں سے ناخون کھینچ لو، ہمارے بدن سے چمڑی ادھیڑ دو، لیکن ہمیں دغاباز مت کہو. ہم دغابازی کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم وطن سے محبت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی وطن کی مٹی میں ہم دفن بھی ہو جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم تو جب مردے کو دفناتے ہیں تب بھی یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں لوٹائے جائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ ہم بروز قیامت اٹھائے جائیں گے. تو ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں اپنے وطن سے، اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہم پہ یہ الزام، اصل میں سب یہ پولیٹیکل گیم ہے ایک طرح سے، ہم جنتا کو بے وقوف بنانے کے لیے. اگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں تو کیا سادھوی آپ کے یہاں نہیں ہیں؟ پرگیا ٹھاکر آپ کے یہاں نہیں ہیں؟ مایا کوڈنانی آپ کے یہاں نہیں ہیں؟ اور اسیمانند آپ کے یہاں نہیں ہیں؟ تو کچھ لوگ آپ کے یہاں بھی نگیٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ نگیٹو مائنڈ کے ہیں، اس کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں. تو ہم میجورٹی میں امن پسند ہیں، پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں. آپ بھی میجورٹی میں امن پسند ہے، اور ہم سب مل جل کے رہتے ہیں. لکم دینکم ولی دین. تو آپ کے لیے آپ کا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب. تو اب ہم نیتاؤں کی باتوں میں آ کر کے آپس میں کیوں لڑیں یار؟ کیا ضرورت ہے لڑنے کی، آپس میں دنگے فساد کرنے کی؟ پیار محبت سے رہنا چاہیے. محبت سے ہم رہتے ہیں، پہلے سے نہیں رہ رہے ہیں کیا؟ اب یہ نیتا لوگ خوف دلاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں سے کراتے ہیں یہ. ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں اور سب محبت سے رہیں. کوئی مذہب نہیں کہتا ستم ہو بے قصوروں پر، جنوں میں پھر یہ کیوں انسان ما شیطان رہتے ہیں. خدا کے واسطے ان بم پھینکنے والوں کو سمجھاؤ، کراچی ہو کہ دلی، ہر جگہ انسان رہتے ہیں. اور ہمارے ملک میں اسلام پھیلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، امن سے پھیلا، پیار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. غریب نواز ہندوستان میں آئے، آپ خود بتائیے کتنی تلوار لے کر کے آئے تھے وہ، کتنے اسلحے لے کر کے آئے تھے وہ. ان کے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا، سینے سے لگا ہوا قرآن تھا. یہ سب غلط فہمی ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں ہمارے خلاف. ان کو مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام کو RSS کی کتابوں سے نہیں سمجھنا چاہیے، اسلام کو صحیح کتابوں سے سمجھنا چاہیے، قرآن پاک سے سمجھنا چاہیے، پیارے آقا کے ارشادات سے سمجھنا چاہیے قرآن کو، یعنی جو ان کے وچار ہیں ان سے سمجھنا چاہیے. قرآن کو آپ
اگر دوسروں کی نظر سے پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا ہی کہاں، آپ نے تو ان کے وچار پڑھے، انہوں نے نگیٹو فیس اسلام کا دکھا دیا۔ میں ان کو بھی انوائٹ کر رہا ہوں، وہ بھی پڑھیں اسلام کو صحیح طریقے سے کم پڑھے تو صحیح۔ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ پیارے آقا نے بچپن میں بھی امی حلیمہ کا جو دودھ نوش فرمایا تو آپ نے ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا نہیں پیا، حالانکہ آپ ابھی دودھ پینے کے زمانے میں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں بیٹا تم دوسری طرف کا دودھ نوش کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے اشارہ کر کے منع کر دیا، چونکہ آپ کا رضائی بھائی یعنی جو امی حلیمہ کا سگا بیٹا تھا اس نے دودھ پیا ہوا نہیں تھا۔ آپ سوچئے، جو بچپن میں جو دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کا حق نہیں مار رہا ہے، سوچئے آپ ذرا مثال دے سکتے ہیں دنیا میں کسی کی؟ آپ بہت بڑے بلا شبہ پیشوا گزرے، آپ بتائیے۔ ہمارے آقا نے، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کا حق نہیں مارا۔ آپ نے کہا نہیں میں دودھ نہیں پیوں گا چونکہ میرا رضائی بھائی بھوکا ہے، اور محمد کسی کو بھوکا مارنے نہیں آیا ہے بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے آیا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے آیا ہے، محبت کے دیپ جلانے آیا ہے، جن کے حق مارے جا رہے ہیں ان کو حق دلانے آیا ہے۔ اس لیے جو ہمارے نبی کو غلط سلط بولتے ہیں ان کو پہلے اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ خدا کی قسم وہ پڑھیں گے تو انہیں یہی کہنا پڑے گا جو آج موجود ہیں سوامی شنکراچاریہ، سوامی لکشمی جی، انہوں نے کتنی سبھاؤں میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی ہے کہ نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ تو میں کہوں گا آپ پڑھیے قرآن کو اگر آپ کو شوق ہے تو، لیکن آپ نگیٹو کامنٹ مت کیجئے، سرکار کے بارے میں آپتی جنک ٹپڑی مت دیجئے، اس سے ماحول خراب ہوگا، بالکل ہوگا۔ ایسا مت کیجئے آپ پلیز، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، غلط بات ہے یہ، آپ کیوں ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ہم مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ آپ جذباتی نہ ہوں، آپ بھی مطالعہ کریں، آپ اپنے وچار اچھے، اپنی جو ہے تعلیمی میدان میں محنت کریں، کسی سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی محنت کیجئے اور سارے ہندوستانیوں سے کہوں گا سب مل جل کر کے ہندوستان کو آگے بڑھائیے، ہمیں ہندوستان کو آگے لے کر کے جانا، ہم کوشش کریں کہ ہندوستان پوری دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے۔